الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جزاك الله أحسنت. وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات، تلاوت کلام مجید سے آج کی دینی تعلیمی کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت کے بعد جو ہمارا دستور ہے، طریقہ کار ہے کہ ہم کلام الہی کے بعد نعت سرور پاک پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. لہٰذا گزارش کر رہا ہوں نعت سرور کونین کے لیے مولانا صفدر عباس بلال، مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ، استقبال کے لیے صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاص زبان
پہ ذکر رسول انام رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ زبان پہ ذکر رسول انام رہتا ہے۔ زبان پہ ذکر رسول انام رہتا ہے، اور اس کے ساتھ علی کا بھی نام ہے، اور اس کے ساتھ علی کا بھی نام رہتا ہے۔ جو ذکر احمد مختار کرنے لگتا ہے، ذکر احمد جو ذکر احمد مختار کرنے لگتا ہے، بلند لوگوں میں اس کا مقام رہتا ہے، بلند لوگوں میں اس کا مقام رہتا ہے۔ کچھ اس طرح مجھے الفت ہوئی محمد سے، کچھ اس طرح مجھے الفت ہوئی محمد سے، زباں پہ نام میرے صبح و شام رہتا ہے، زباں پہ نام میرے صبح و شام رہتا ہے۔ کہاں وہ نور کا پیکر، کہاں یہ خاک نشین، کہاں وہ نور کا پیکر، کہاں یہ خاک نشین، کرم یہ اس کا ہے جو ہم کلام رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہم کلام رہتا ہے۔ کہاں وہ نور کا پیکر، کہاں یہ خاک نشین، کرم یہ اس کا ہے جو ہم کلام رہتا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات۔ جنہیں علی و نبی دونوں سے محبت ہے، جنہیں علی و نبی دونوں سے محبت ہے، انہی کے ہاتھوں میں کوثر کا جام سبحان اللہ۔ رہتا ہے۔ انہی کے ہاتھوں میں کوثر کا جام رہتا ہے۔ اور یہ بھی شعر، لبوں سے خوشبوئے فردوس آتی ہے ان کے، کہ جن کے لب پہ درود و سلام رہتا ہے، کہ جن کے لب پہ درود و سلام رہے
جن کے لب پہ درود و سلام رہتا ہے. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی دیکھیں گے کہ بلال روزہ سرکار دیکھ لے جا کر، اسی امید میں ہر دم غلام رہتا ہے. زباں پہ ذکر صلوات محمد ماشاء اللہ، جزاک اللہ. نعت سرور پاک پڑھ رہے تھے مولانا صفدر عباس بلال صاحب. آپ کی بہترین سماعتیں تھیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ اسے سماعت کر رہے تھے. یہی تو دستور ہے، یہی تو شیوا ہے، یہی تو طریقہ ہے کہ شروع میں نام خدا سے کلام کرتا ہوں، شروع میں نام خدا سے کلام کرتا ہوں، نبی کے بعد علی کو سلام کرتا ہوں. شروع میں نام خدا سے کلام کرتا ہوں، نبی کے بعد علی کو سلام کرتا ہوں. حسن حسین و زہرا ہیں سب میرے رہبر، میری حیات ہے میں ان کے نام کرتا ہوں، میری حیات ہے میں ان کے نام کرتا ہوں. آئیے حضرات، مکاتب الحمدللہ آ رہے ہیں اور ابھی ایک مکتب سرزمین لکھنؤ سے بھی آ چکا ہے، اندرا نگر سے. مکتب امامیہ مصباح العلم اندرا نگر لکھنؤ. بچی ہے انعمتہ فاطمہ. انعمتہ فاطمہ تقریر کرے گی. تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد. صلہ رحمی کے فوائد کے عنوان سے انعمتہ فاطمہ مکتب امامیہ مصباح العلم اندرا نگر لکھنؤ کی بچی ہے، تقریر کے لیے آ رہی ہے. تقریر کا عنوان ہے صلہ رحم کے فوائد. میں نے اس سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی، تمام معلمین اپنے بچوں کو مکمل آمادہ رکھیں. یکے بعد دیگرے مظاہرے کے لیے بلایا جائے گا. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ایک ایک بچے کا 1 سے 2 منٹ تک انتظار کیا جائے، کیونکہ یہاں علماء اعلام کی تقاریر اور مجالس بھی ہیں، شعراء کرام کے نذران عقیدت بھی ہیں، اور مومنین اتنی تاخیر برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انتظار کی چاشنی اور ہی ہوتی ہے، انتظار کی کیفیت اور ہی ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے نا کہ نبی نے بھی انتظار کیا اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فرق اتنا تھا کہ نبی نے پہلے کا انتظار کیا، ہم آخر کا انتظار کرتے ہیں. بہرحال انتظار کی بھی ایک کیفیت، ایک چاشنی ہوتی ہے. اب شاید میرے معلمین اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں. یکے بعد دیگرے مکاتب کے بچوں کو مظاہرے کے لیے بلا لیا جائے گا، لہٰذا اپنے سارے بچوں کو آمادہ رکھیں اور خود بھی آمادہ رہیں. مومنین سے یہ گزارش کروں گا جو ابھی بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ فوراً ہی جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. بچوں کے بہترین مظاہرے آپ کی اس جلسہ گاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں. فی الحال مکتب امامیہ مصباح العلم اندرا نگر کی یہ بچی ہے، تقریر کے لیے آئی ہے. تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد. حاضرین محفل سلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے اور صلہ رحمی کے کیا کیا فائدے ہیں. صلہ رحم نسبی رشتہ داروں سے اسلامی تعلیمات اور اخلاق کے مطابق رابطہ رکھنے، مدد کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کو کہا جاتا ہے. حدیث کے مطابق صلہ رحمی کو ایمان کے بعد بہترین عمل. صلہ رحمی مومن کی بہترین صفت ہے. صلہ رحمی کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے. صلہ رحمی اللہ سے دوستی اور محبت کا سبب ہے. صلہ رحمی سے اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے. صلہ رحمی سے عاقبت بخیر ہوتی ہے. صلہ رحمی ہمیں برے انجام سے بچاتا ہے. صلہ رحمی ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کے حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے. صلہ رحمی کرنے والا
پلِ صراط سے بآسانی گزر سکتا ہے۔ شاباش۔ صلہ رحمی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ صلہ رحمی گناہوں کا کفارہ ہے۔ صلہ رحمی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ واہ صلہ شاباش۔ رحمی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی انسان کو جنتی بناتا ہے۔ صلہ رحمی عاقبت بخیر ہے۔ صلہ رحمی وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی باعث اجر ہے اور آخرت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ صلہ رحمی خوش اخلاق کی علامت ہے۔ صلہ رحمی معاشرے کی رونق ہے۔ صلہ رحمی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ واہ۔ صلہ رحمی رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نظر میں صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی فاسق اپنے رشتہ دار سے اچھا رابطہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے اگر کوئی نماز اور روزہ کا پابند شخص رشتہ دار سے رابطہ کاٹے تو آخرت کے عذاب کے علاوہ اس کی عمر اور روزی میں کمی آ جائے گی۔ حاضرین محفل، اسلام میں اسی صلہ رحمی کو کچھ خاص مناسبتوں پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جیسے عید کے دنوں میں ایک عزیز رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے ملاقات اور ان کے یہاں جانا، یہ صلہ رحمی کی ایک مثال ہے۔ شاباش شاباش۔ ماہرین و مفکرین کا کہنا ہے کہ رشتہ دار کی ملاقات سے محبت ایجاد ہونے کے علاوہ انسانی اعصاب اور بدن پر بھی بہت اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں اور یہ عمر اور سلامتی میں اضافہ اور اسٹریس میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ خداوند کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ شاباش شاباش۔ اے بیٹا، بہت اچھی تقریر اور بہت سلیقے سے، بہت اطمینان سے یہ میسج مومنین تک پہنچ رہا تھا۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں مدرسین جو محنت کر کے نتیجہ مومنین کے درمیان پہنچاتے ہیں۔ دشمنی کو مٹانے کی کوشش کرو، دل سے دل کو ملانے کی کوشش کرو۔ دشمنی کو مٹانے کی کوشش کرو، دل سے دل کو ملانے کی کوشش کرو۔ کتنا اچھا ہے پیغام تنظیم کا، خود پڑھو اور پڑھانے کی کوشش کرو۔ کتنا اچھا ہے پیغام تنظیم کا، خود پڑھو اور پڑھانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ واقعاً بیدار ہیں تو ایک سے ایک مظاہرے میری لسٹ میں موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پڑھنے والوں کو بھی لطف آئے گا اور سننے والوں کو بھی لطف آئے گا۔ گزارش صرف اتنی ہے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، ایک بہترین مظاہرہ یعنی بہترین نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مکتب امامیہ جعفریہ جعفر آباد، نظم کا عنوان ہے اپنی تنظیم سے مہمان۔ بہترین نظم ہے، میں گزارش کروں گا مکتب امامیہ جعفریہ جعفر آباد جلال پور ضلع امبیڈکر نگر کی بچیوں سے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد نظم پڑھیں۔ فی الحال ایک ہی بچی ہے جو اس نظم کو پڑھے گی، دلکش فاطمہ۔ دلکش فاطمہ مکتب امامیہ جعفریہ جعفر آباد نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہے۔ نظم کا عنوان ہے اپنی تنظیم سے مہمان۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اور آگے جاؤ بیٹا، مائک کے قریب ہو، مائک کے۔ مومنین حضرات السلام علیکم۔
नज़्म इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशिया ही नहीं सारे संसार में, एशिया ही नहीं सारे संसार में, एशिया ही नहीं सारे संसार में, अपनी तंजीम सबसे महान, जिस पे कुर्बान है अपनी जान, वाह 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 वाह। जिस पे कुर्बान है अपनी जान, अपनी तंजीम में सबको शामिल करो, वाह 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 वाह। कुछ भी हो दीनी तालीम हासिल करो, दोस्तों अपना ईमान कामिल करो, वाह वाह है कठिन हश्र कायम, वाह 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 वाह। है कठिन हश्र का इम्तिहान। तंजीम सबसे महान, क्या बात है। जिस पे कुर्बान है अपनी जान, उसको आई नए फिक्र में डाल के, उसकी रग रग में खून जिगर डाल के, एक चहीते पिसर की तरह पाल के, कर दिया अस्करी ने जवान, वाह 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 वाह। जिंदाबाद या अल्लाह। अपनी तंजीम सबसे महान, क्यों ना दुनिया करे इल्म का तज़किरा, इल्म आसान करता है ये मसला, आसान करता है ये इल्म का दोस्तों ये भी है फायदा, देता है रोटी कपड़ा मकान, अपनी तंजीम सबसे महान, जिस पे कुर्बान है अपनी जान, हाले मिलत पे वो दर्द पैदा हुआ, हाल मिल्लत पे वो दर्द पैदा हुआ। शाबाश। कौम की रहबरी बन गया मशगला, वाह वाह। वो ज़मीं बन गई आसमां, जिस पे कुर्बान है अपनी माँ, अपनी तंजीम सबसे महान, वाह जिस पे कुर्बान है अपनी जान, इल्मों की शम्मा जब जगमगाने लगी, जहल की तीरगी मुँह छुपा
شان اپنی تنظیم سب سے مہان جس پہ قربان ہے اپنی جان ان مکاتب کے بچوں کی یہ شان ہے کوئی قرار ہے کوئی ذیشان ہے مفتعی وقت ان سے پریشان ہے چھین لیں گے میری آن بان اپنی تنظیم سب سے مہان جس پہ قربان ہے اپنی جان شہ کی نظروں میں مہدی توا مرتبہ موتیوں سے مدارس کا منہ بھر دیا شہ کی نظروں میں مہدی توا مرتبہ موتیوں سے مدارس کا منہ بھر دیا ساری دنیا میں اب تک ہے چھایا ہوا علم اور ہاشمی خاندان اپنی تنظیم سب سے مہان جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین نظم آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مکتب امامیہ جعفریہ جعفر آباد جلال پور کے بچی دلکش فاطمہ جو نظم پڑھ رہی تھی اپنی تنظیم سب سے مہان۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آج آپ ہندوستان کے گوشے گوشے میں جائیں، جہاں بھی آپ پہنچیں گے وہاں تنظیم المکاتب پایا جاتا ہے۔ بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ، نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یو پی اور بہار کے میدانی علاقوں تک 1250 سے زیادہ مکاتب قائم کر چکا ہے، جس میں اس وقت تقریباً 50,000 سے زیادہ یتیمان آل محمد جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ، رسول کی رسالت کی گواہی کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھ کر ساری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تنظیم المکاتب ایشیا کا وہ منفرد ادارہ ہے جو ایک طرف مقصد کربلا کی حفاظت کر رہا ہے، دوسری طرف پیغام غدیر کو نسلوں میں منتقل کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم، یہ ہمارے مکاتب ہی ہیں جو مساجد کو بھی آباد کیے ہیں، ممبروں کو بھی آباد کیے ہیں، محرابوں کو بھی آباد کیے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر اپنی نظامت یا تقاریر کے دوران 2-3 مصرے پڑھا کرتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں انبیاء جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم انہی لوگوں کی بس مدح و ثنا کرتے ہیں انبیاء جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ جذبہ میثم تمار ہے دل میں اپنے، دار کی ہم کہاں پرواہ کیا کرتے ہیں، دار کی ہم کہاں پرواہ کیا کرتے ہیں۔ اور آخری فر تک یہ شعر دے رہا ہوں، اگر آواز سے آواز ملائی تو آپ کو لطف آئے گا۔ دار کی ہم کہاں پرواہ کیا کرتے ہیں، ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، آدھیوں دیکھ لو یہ کیسے جلا کرتے ہیں۔ ہم نے تو رکھ دیے ہر در پہ مکاتب کے چراغ، آدھیوں دیکھ لو یہ کیسے جلا کرتے ہیں۔ تو یہ مکاتب نہیں ملت کے شفا خانے ہیں، شورا حضرات بھی تشریف فرما ہے، یہ مکاتب نہیں ملت کے شفا خانے ہیں۔ اس میں پڑھتے ہیں جو انسان ہوا کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں جو انسان ہوا کرتے ہیں، اور بند کرنے کی صحیح کرتا ہے جو بھی اس کو دور حاضر کے وہ
شیطان ہوا کرتے ہیں، دور حاضر کے وہ شیطان ہوا کرتے ہیں۔ یہ فقط آل پیمبر کا شرف ہے اعجاز، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں، مکتب امامیہ امجدیہ کراری، مکتب امامیہ امجدیہ کراری کی بچیاں ہیں، کفن پہنانے کا طریقہ بتائیں گی، زبانی بھی اور عملی بھی۔ مکتب امامیہ امجدیہ کراری ضلع کوشامبی کی بچیاں کفن پہنانے کا طریقہ بتانے کے لیے آ رہی ہیں، زبانی بھی بتائیں گی اور عملی بھی۔ ان بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ جب تک وہ بچیاں آ رہی ہیں، میں گزارش کروں گا مکتب امامیہ حمایت الایمان جارشا، مکتب امامیہ حمایت الایمان جارشا، لقا فاطمہ تقریر کے لیے آئیں۔ تقریر کا عنوان ہے نماز، تقریر کا عنوان ہے نماز۔ مکتب امامیہ حمایت الایمان جارشا، گوتم بدھ نگر۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا معلمین کی خدمت میں کہ انہیں بالکل آمادہ رکھیں، اور ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہوا کرتا ہے۔ فی الحال مکتب امامیہ حمایت الایمان جارشا کی بچی لقا فاطمہ آ چکی ہے تقریر کے لیے۔ تقریر کا عنوان ہے نماز۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام و حاضرین جلسہ سلام علیکم۔ ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری صاحب اعلی اللہ مقامہ کو پڑھ کر بخش دیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے نماز۔ علماء اور بزرگوں سے میری گزارش ہے، اگر تقریر میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس تقریر کا آغاز ساری حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، اسی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ کو خوش رکھنے کی سب سے پہلی عبادت کا نام نماز ہے۔ نماز 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے پر واجب ہے۔ ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، سارا دھیان نماز پر ہو۔ اگر نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی یا تکلیف ہے تو نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح ہمارے نبی یا امام پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کے پیر میں کسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا، تو جب اس تیر کو نکالا جاتا تو آپ درد سے بے چین ہو جایا کرتے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اس تیر کو نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، تیر کو نکال لیا گیا اور حضرت علی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ نماز کیا ہے؟ نماز نفس کی عزت ہے، اوصیاء کی قسم۔ نماز دین کی حرمت ہے، اولیاء کی قسم۔ نماز حسن شرافت ہے، انبیاء کی قسم۔ نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم۔ نماز خیر عمل کی طرح بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی
بندے خدا ہے بھائی. خدا حافظ. سلام علیکم. حسب وعدہ گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ امجدیہ کراری ضلع کوشامبی کی بچیاں کفن پہنانے کا طریقہ زبانی اور عملی آ رہی ہیں. یہ بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. صلوات بڑی دھیمی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، اب تو کھانا بھی کھا چکے ہیں. ایک بار سبھی لوگ مل جل کر عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی. السلام علیکم ناظرین. ہم مکتب امامیہ امجدیہ کراری کوشامبی کی طالبات ہیں. آج ہم آپ کو کفن پہنانے کا عملی طریقہ بتائیں گے. میت مرد کی ہو یا عورت کی 3 کپڑے دینا واجب ہے: چادر، لنگی، پیرہن. مگر مرد کی میت کو ان کے علاوہ ان واجبی کپڑوں کے ایک رانپیٹ، امامہ، چادر دینا مستحب ہے. عورت کے لیے رانپیٹ، مکھنا، اوڑھنی، چادر، سینہ بند دینا مستحب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلے ہم 3 پٹی رکھیں گے، ایک سر کے پاس، ایک کمر کے پاس، ایک پیر کے پاس. اب ہم چادر بچھائیں گے. چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ مردے کو اس کے اندر اچھی طریقے سے لپیٹا جا سکے. شاباش شاباش. اللہم صلی علی محمد. اب ہم پیرہن بچھائیں گے. پیرہن کا الٹا سائڈ رکھ کے سیدھے طرف کا کھول دیں گے. اس کے بعد ہم لنگی بچھائیں گے.
شاباش. جو صلوات پڑھتا رہے گا اسے زندگی مل جائے گی. اب ہم ران پیج بچھائیں گے. اب ہم میت کو لٹا لیں گے. یہ حوصلہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے دین کے لیے، شریعت کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بچی کی سلامتی کے لیے آپ سب ایک ایسا نعرہ لگائیں جو نجف اشرف جائے اس کے خاندان کے لیے دعا کر کے آئیں. زندہ باد. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہم ران پیج کو اوپر کی طرف کر کے باندھ دیں گے. شاباش. ٹھیک. اللہم صلی علی. بس بس ہو گیا سمجھ. چلو ٹھیک ہے. بعد میں پٹائی کریں گے اس کو لٹا دیں. ٹھیک ہے. ہو گیا. ہو گیا بیٹا. بس اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل. بس اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے اب ہم لنگی کو لپیٹ دیں گے. اب ہم سینہ بند رکھیں گے. شاباش. اب ہم جریرتین رکھیں گے. پوری تیاری کے ساتھ ماشاء اللہ.
اب ہم پیراہن کو پہنا دیں گے. واہ. اب ہم مکنا باندھیں گے. اب ہم اوڑھنی باندھیں گے. اب ہم شہادت نامہ رکھیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پر 40 مومنوں نے دستخط کی ہے مردے کے مومن ہونے کی. واہ. اب ہم تینوں پٹی کو باندھ دیں گے. اب ہم چادر اڑا دیں گے. ناظرین میت تیار ہے. اللہم صلی علی بہت خوب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہترین مظاہرہ. ایسے مظاہرے کو دیکھنے کے بعد واقعاً یہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ تنظیم کے چراغ جو راہوں میں جل گئے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے. تنظیم کے چراغ جو راہوں میں جل گئے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے. بہترین مظاہرہ عملی مسائل سے متعلق مکتب امامیہ امجدیہ کراری کی یہ بچیاں کر رہی تھیں. آپ دیکھ رہے تھے ظہر میں عصر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتب امامیہ امجدیہ کراری کی یہ بچیاں بہترین مظاہرہ کر رہی تھیں. واقعاً انہوں نے بہترین مظاہرہ کیا. ان کی افسر معلمہ تشریف فرما ہے.
اس بہترین مظاہرے کے انعام کے طور پر معلمہ صاحبہ کو سیکریٹری صاحب کے دست مبارک سے خصوصی انعام دیا جاتا ہے۔ صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے دیکھا کیسے ان بچیوں نے کفن پہنانے کا طریقہ بتایا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب عشاء، سحر میں حسین۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب عشاء، سحر میں حسین۔ میرے خیال، میرے دل، میری نظر میں حسین۔ میرے خیال، میرے دل، میری نظر میں حسین۔ کفن میں خاک شفا گھر سے رکھ کے نکلوں گا، شریک ہوں گے میرے آخری سفر میں حسین۔ شریک ہوں گے میرے آخری سفر میں حسین۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب ضمیر الہ آبادی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرات، شاعر اہل بیت جناب ضمیر الہ آبادی صاحب آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد کریں۔ حضرات، ایک نظم پیش کرنی ہے۔ 53 سال تنظیم کے ہو گئے، اور 53 سال میں تنظیم نے کیا کیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے، کسی کو اتنا آسان نہیں ہے وہ لیٹ جائے کفن کے اوپر، آسان نہیں ہے۔ یہ تنظیم کا دیا ہوا جذبہ ہے، اور 40 سال سے میں ساتھ میں ہوں۔ کارگل سے لے کر کے 24 پرگنہ تک میں تمام کانفرنسز میں جاتا رہا اور ساتھ میں رہا۔ جو کچھ دیکھا ہوں، کیونکہ میں شاعر ہوں، مجھ سے نہ کوئی زبردستی لکھوا سکتا ہے نہ پڑھوا سکتا ہے۔ جو محسوس کرتا ہے شاعر، اس کو قلم بند کر دیتا ہے۔ چاہے دنیا ایک ہو جائے، حق بات کہہ کے جائے گا، بہت کرے کو پھانسی دو گے، اور کیا حضرت بیسم کی جو ہے سے سبق لے لیا ہے۔ سرسل بات پڑھیں بازار۔ قبل اس کے کہ میں اس نظم کو پیش کروں، تنظیم کی کہانی، تنظیم کی زبانی۔ اشعار میرے ہوں گے، کہانی جو ہے تنظیم کی ہی زبان سے میں پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیں، یہ 4 مصرعیں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہے کانپور میں لب تنظیم پر دعا، ہے کانپور میں، یہ راوت پور روشن نگر ہے، سماعت فرمائیں۔ ہے کانپور میں لب تنظیم پر دعا، تعلیم دین کی روشنی مومن کے گھر رہے، تعلیم دین کی روشنی مومن کے گھر رہے۔ راوت پورا میں جلسہ تنظیم جو ہے آج، راوت پورا میں جلسہ تنظیم جو ہے آج، مقصد ہے کانپور کا روشن نگر رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مقصد ہے کانپور کا روشن نگر رہے۔ راوت پورا میں جلسہ تنظیم جو ہے آج، مقصد ہے کانپور میں، مقصد ہے کانپور کا روشن نگر رہے۔
سماعت فرمائیں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سرکار علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ ان کے فوراً بعد انہی کو تقریر کرنی ہے۔ گزارش ہے حسنین باقری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ محترم و معظم علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم صلی علی محمد سارے علماء کرام سے گزارش ہے، دوپہر میں خوش آمد کر کے بلایا تھا، پھر وہیں بیٹھ گئے مینڈک کی طرح چھٹک پہ۔ آئیے سرکار، آگے بیٹھیے، آئیے آپ حضرات آئیے۔ علماء فاضل عارفی صاحب، آپ کو بھی علماء میں شامل کر لیا میں نے غلطی سے۔ مولانا حیدر علی صاحب، منور صاحب، ہاشم صاحب، معروفی صاحب، تہذیب صاحب، بیٹھ جائیے، ہٹا دو، یہ سب ہٹا دو، کیا ضرورت ہے، نام مناسب ہٹا دو۔ تاج بھائی بڑی محنت کی ہے، اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر چائے، کافی یا نیند اڑانے کی کوئی دوائی بھیج دیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور آپ کو عنوان بتا دیا ہم نے، تنظیم کی کہانی، تنظیم کی زبانی۔ جو بیان ہے تنظیم کا ہے، سماعت فرمائیں۔ شاعر کرے گا جو بھی چرچا یہاں ہمارا، شاعر کرے گا جو بھی چرچا یہاں ہمارا، شاعر کرے گا جو بھی چرچا یہاں ہمارا، الفاظ اس کے ہوں گے ہوگا بیان ہمارا، الفاظ اس کے ہوں گے ہوگا بیان ہمارا، آواز دے رہی ہے کرگل کی سر بلندی، بازار علم دی میں آنے نہ دیں گے مندی، روکے گی کیسے ہم کو دشمن کی تختہ بندی، روکے گی کیسے ہم کو دشمن کی تختہ بندی، ہے کام سارا مثل آب رواں ہمارا۔ سماعت فرمائیں، چونکہ تنظیم پہ الزام ہے کہ عزاداری کی سے ان کو عداوت ہے، عزاداری کو پسند نہیں کرتے ہیں، بس کیا میں ہر سال سنتا رہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، شاید کسی قابل ہو، آپ پیش کرتا ہوں میں۔ پورا نصاب تعلیم ایک دفتر عزا ہے، پورا نصاب تعلیم ایک دفتر عزا ہے، بچوں کو عہد طفولی میں ہی پڑھا دیا ہے، بچوں کو عہد طفولی میں ہی پڑھا دیا ہے، گر عین سے علم ہے طوطے سے تعزیہ ہے، گر عین سے علم ہے تو
ہوتے سے تازیہ ہے، عشق عزائے سرور خود ہے آیا ہمارا، عشق عزائے سرور خود ہے آیا۔ اور یہ بند پیش کرتا ہوں، سنت فرمائیں، تنظیم نے جو کام پیش کیے ہیں 53 سال میں پیش کر رہا ہوں میں، سنت فرمائیں، ہیں آج وہ غنی سب کل تک رہے جو سائل، تعلیم دین کی جانب ہے قوم ایسی مائل، گاؤں میں بھی ملیں گے اب واقف مسائل، گاؤں میں بھی ملیں گے اب واقف مسائل، یوں بولنے لگا ہے ہر بے زباں ہمارا، یوں بولنے لگا ہے ہر بے زباں ہمارا۔ ایک صلوات پڑھنے ہیں حضرت۔ 53 برس کی محنت کا دیکھ لو نتیجہ، 53 برس کی محنت کا دیکھ لو نتیجہ، خواب خطیب اعظم ہم نے کیا ہے پورا، خواب خطیب اعظم ہم نے کیا ہے پورا، ہے بستیوں سے غائب اب جیل کا اندھیرا۔ صلوات پڑھنے والا۔ پینتیس سال 53 برس کی محنت کا دیکھ لو نتیجہ، خواب خطیب اعظم ہم نے کیا ہے پورا، ہے بستیوں سے غائب اب جہل کا اندھیرا، ہے بستیوں سے غائب اب جیل کا اندھیرا، ہے نور علم دین سے روشن مکان ہمارا، ہے نور علم دین سے روشن مکان ہمارا۔ کوئی نہ کر سکا جو وہ کر دکھایا ہم نے، کوئی نہ کر سکا جو وہ کر دکھایا ہم نے، دامن سے قوم کے ایک دھبا مٹایا ہم نے، دامن سے قوم کے ایک دھبا مٹایا ہم نے، حافظ بنایا ہم نے، قاری بنایا ہم نے، حافظ بنایا ہم نے، قاری بنایا ہم نے، مانو نہ مانو دین تو ہے قبوگاں ہمارا، شاعر کرے گا جو بھی چرچا یہاں ہمارا۔ جناب ضمیر الہ آبادی صاحب اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔
تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب. استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. تمام حاضرین اور بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور محترم بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ. قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کا سوالیہ انداز میں ایک فیصلہ ہے اور ایک اعلان ہے کہ ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور جب قرآن کا اعلان ہے تو یہ ایک قرآن ہی کا نہیں بلکہ خالق بشریت کا فیصلہ ہے کہ عالم کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، صاحب علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور تاریخ بشریت میں جو نقصانات ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر ہیں. اور جتنا نقصان جہالت نے پہنچایا ہے اتنا نقصان شاید ہی کسی چیز نے پہنچایا ہو. چاہے انسانیت کا معاملہ ہو، وہ بھی جہالت کے اثرات اور نتائج جس کو انسانیت نے بھگتا ہے اور جس کے نقصانات برداشت کیے ہیں، اور چاہے دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، اس میں بھی بہت حد تک جہالت کے اثرات اور نتائج سامنے آئے اور جس کے نقصانات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اہل بیت کا مشن سب سے بڑا، بلکہ یہ کہا جائے بہت اہم مشن دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا. قرآنی آیات گواہ ہیں، معصومین کی روایات گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کا مشن بھی دنیا سے جہالت کو ختم کرنا تھا، اور وہی مشن اہل بیت کا رہا ہے. اس لیے کہ جتنا جتنا جہالت ختم ہوگی اتنا انسان حق کو پہچان پائے گا، اور پھر حق کے تقاضوں کو پورا کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان جہالت سے نکلے. لہذا ایک بدترین ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اور یقین رکھیے کہ اتنا خطرناک کرونا بھی نہیں ہے جتنی جہالت ہے. کرونا تو بظاہر تھوڑے بہت نقصانات پہنچاتا ہے، لیکن جہالت پوری نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. اور اگر آج احساس ہوا ہے کہ کرونا سے اپنے کو بچانا ہے تو اس کرونا کے بہانے یہ یقین ہو جائے کہ جتنا کرونا سے بچانا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے کو اور اپنے سماج کو جہالت سے بچانا ضروری ہے. الحمدللہ اسی جہالت کے خاتمے کے لیے تنظیم المکاتب کے نام سے جو تحریک شروع ہوئی، الحمدللہ بہت حد تک اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے کی تعلیمی کانفرنسوں میں آپ کے سامنے اس کے ایک معمولی سے نتائج اور اثرات سامنے آتے رہتے ہیں. یہ تو ہر مومن اور ہر شیعہ کا فریضہ ہے کہ جس حد تک جہالت کے خاتمے کے لیے کوشش کر سکتا ہو کوشش کرے. اس لیے کہ میں نے بعض جگہوں پر گزارش کے طور پر عرض کیا ہے کہ اہل بیت کی بہت بڑی پہچان ان کا علم رہا ہے. اہل بیت بعنوان عالم پہچانے گئے ہیں، اور حقانیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ان کی علمی حیثیت مسلم رہی ہے. اور کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جہاں کسی نے بھی آل محمد کے علم کا انکار کرنے کی جرأت و ہمت کی ہو. بہت سے فضائل اور کمالات کا دنیا نے انکار کیا، کوششیں کیں، لیکن علم ایک ایسی فضیلت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا. اور یہ ایک پہچان ہے جسے اہل بیت نے بچایا تھا. 250 سالہ اہل بیت کی تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کی ایک بہت بڑی پہچان ان کا صاحب علم ہونا تھا. کوئی بھی امام رہا ہو، کوئی بھی معصوم رہا ہو، جب بھی علم کی بات آتی تھی ہر ایک یہی کہتا تھا صاحب علم اگر کوئی ہے تو یہی گھرانہ ہے. کوئی بھی بات آتی تھی تو ہر انسان یہ کہتا تھا کہیں پہ علمی مسئلے حل ہوں گے تو تنہا اہل بیت کے در پر علمی مسئلے حل ہوں گے. آج اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم علی والے ہیں، آج اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، آج کے زبان میں کہوں کہ اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم مولائی ہیں، تو پہلے اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ کریں اور علمی میدانوں میں اپنے کو بڑھائیں، تب ہم اپنے کو شیعہ کہہ کر ناز کرنے کا حق رکھتے ہیں. ورنہ جہالت کی وادیوں میں رہ کر ہم اپنے کو لاکھ علی والا کہتے رہیں، امیر المومنین کا چاہنے والا کہتے رہیں، علی کا شیعہ کہتے رہیں، اسے واقعی ناز نہیں کہا جاتا ہے.
اس لیے کہ بظاہر دنیا نے امیر المومنین سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، لیکن ظاہری اعتبار سے جو چیز نہ چھین سکی وہ علم تھا۔ اگر ان کا علم ان کی میراث رہا ہے، ان کے پاس رہا ہے، تو آج ہم بھی اگر اپنے کو شیعہ کہتے ہیں تو ہمیں بھی علمی میدانوں میں محنت کرنا ہوگا، علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ جب علم کی بات آئے تو جہالت کا خاتمہ صرف اسکول کالج میں جا کر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہالت کا خاتمہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم فکری اعتبار سے بھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہوں۔ کہیں بھی کسی معصوم نے جہالت کے مقابلے میں علم کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ جہالت کے مقابلے میں اہل بیت نے عقل کو بیان کیا ہے۔ صدیق المرء عقلہ وعدوہ جہلہ، تمہارا دوست تمہاری عقل ہے، تمہاری دشمن تمہاری جہالت ہے۔ جب دشمن جہالت ہے تو اس جہالت کے خاتمے کے لیے صرف اسکول کالج میں چلے جانا معیار نہیں ہے، صرف اسکول کالج میں پہنچ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے معیار کو بلند کرنا، اپنی عقل کو بلند کرنا اور اپنی عقل کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اور عقل اس وقت تک صحیح طور پر نہیں پہچان سکتے کہ جب ہم اپنے کو صحیح طور پر پہچان لیں، اور اپنے کو پہچاننے کے بعد ساتھ ساتھ اپنے دین کو نہ پہچان لیں۔ اس لیے کہ دین و مذہب سے ہٹ کر تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مذہب سے ہٹ کر ہم اسکول کالج میں جا کر ڈگریاں بہت سی حاصل کر لیں، لیکن وہ ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے ہمیں صاحب علم تو بنا دیں گے، لیکن جہالت سے ہمیں دور نہیں کر پائیں گی۔ وہی علم ہمیں جہالت سے دور کر سکتا ہے کہ جو اپنے کو پہچاننے کے ساتھ اور اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے شریعت کی معرفت کے ساتھ ہو۔ آج ایک ہمارا فریضہ اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے شریعت کی معرفت بھی ہے، اور اس کا بہترین راستہ ہمارے مختلف جگہوں پر مکاتب بھی ہیں۔ آج ہم واقعاً غور کریں کہ اگر ہماری نگاہوں میں دین کی اہمیت ہے تو کتنا ہم دینی تعلیم کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر علم دینی ہے، ہر معلومات کا تعلق دین سے ہے، وہ ہرگز دین کسی بھی علم کا مخالف نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو جہالت سے نکال رہا ہو، اس علم کی تاکید ہمارا مذہب کرتا ہے۔ تو کوئی بھی علم دین سے ہٹ کر نہیں ہے، ہر علم دین کے درمیان ہے، ہر علم دین کے اندر ہے، لیکن دین میں کم از کم دینی معلومات ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے توجہ دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ معمولاً ہمارے ہاں تقریباً سبھی ہمارے بزرگ علماء ہیں اور ان کے سامنے زبان کھولنا یقیناً سخت ہوتا ہے، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے چند باتیں عرض کرنا ہے کہ آج ہمارے ہاں اکثر اعتراض تو ہوتا ہے علماء کے سلسلے میں، توقعات تو ہمیں علماء سے وابستہ ہوتی ہیں، مولوی حضرات سے ہمیں توقعات ہوتی ہیں، اور شاید بہت حد تک یہ توقعات بیجا نہیں ہیں بلکہ بجا ہیں۔ اور اگر توقعات بجا ہیں تو اس سلسلے میں پلٹ کر خود ہم کو بھی اپنے ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے، اپنے فرائض کو دیکھنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بسا اوقات بعض جگہوں پر جو کمیاں یا کوتاہیاں نظر آتی ہیں اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں، اور یقیناً ہم بھی یعنی ہمارا سماج بھی ان کوتاہیوں میں برابر کا شریک ہے۔ ایک پہلو یہ بھی قابل غور ہے کہ آج ہمیں توقع تو ہے کہ ہمارے ہاں فلاں عالم ہونا چاہیے، فلاں صلاحیت کا عالم ہونا چاہیے، فلاں مہارت کا عالم ہونا چاہیے، فلاں چیز اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ہم غور کریں کسی بھی میدان میں اگر باصلاحیت اور ماہر افراد نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں وہ سب مہارت رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ اس میدان میں آتے ہیں وہ سب کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جب دسیوں لاکھ لوگ ڈاکٹری کے میدان میں آتے ہیں، طب کے میدان میں آتے ہیں، اس میں سے چند افراد کمال تک پہنچتے ہیں، کامیابی تک پہنچتے ہیں، اور پھر چند افراد اس جگہ تک پہنچنے کے بعد سماج کی ضرورتوں کو پورا کر پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ ڈاکٹر بننے آئے تھے تو سب 10 لاکھ ڈاکٹر بن گئے۔ 10 لاکھ کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان میں سے 1000 10,000 وہاں تک پہنچتے ہیں جو سماج کی ضرورتوں کو پورا کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں علماء سے توقع ہے تو ایک فریضہ ہمارا یہ بھی ہے کہ علم دین میں اپنے بچوں کو بھیجنے پر تیار ہوں۔ ایک بڑی تعداد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے سماج سے بچے آئیں، اور پھر جب ایک بڑی تعداد میں بچے آئیں تو ان میں سے ہم توقع کریں کہ 10% ہماری ضرورتوں کو پورا کر پائیں گے۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنے افراد اس میدان میں آتے نہیں، لیکن ہمیں توقعات اس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر توقعات ہیں تو یہ بھی احساس ہو کہ ہم سب کا فریضہ، اس لیے کہ عالم کہیں اور سے نہیں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے آتا ہے۔ جب ہمارے آپ کے درمیان سے آتا ہے تو ہر ایک کا فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بھی بھیجیں۔
انہی مکاتب کے ذریعے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی زیادہ تعداد میں ہمارے ہاں علم دین کی طرف بچے آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے سماج کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہی ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ رزق کا ذمہ لیا ہے، رازق وہ ہے، انتظام کرنے والا وہ ہے، اور یہ میدان تو اسی کا ہے۔ ہم اس کے راہ میں اگر نکلتے ہیں تو پھر وہ ہمارا ذمہ دار ہے، ضرورتوں کو پورا وہی کرتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو اس میدان میں اس نیت سے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے لیے اس میدان میں آ رہا ہے، تبلیغ دین کے لیے آ رہا ہے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے آ رہا ہے، اپنے کو سنوارنے اور اپنے کو بنانے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنے کو بنانے کے بعد سماج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر اس نیت سے ہم نے اپنے بچے کو بھیجا اور اس کی نیت باقی رہی، یقین رکھیے کہ وہی پروردگار اس بچے کے رزق کا بھی انتظام کرے گا، اس کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرے گا۔ اگر ضرورت زندگی پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اس کا سبب، اس کی وجہ کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہماری نیتیں ہوتی ہیں۔ جس نیت سے آئیں گے اگر اسی نیت کو پورا کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی تو پھر مسائل نہیں ہو لگتے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ہمارے بچے علم دین کی طرف آئے، اور دوسری آخری بات یہ بھی ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بچوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مکاتب اور مدارس علمیہ کی جانب توجہ بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مدارس اگر ہمارے سماج کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو خود مدارس ضرورتیں بھی اپنی ہوتی ہیں۔ ان مدارس ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہر مومن اور ہر متدین کا فریضہ ہے۔ اور دوسری آخری بات یہ بھی ہے کہ آج صرف مدارس کی ہی جانب توجہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو آج ہمارے ہاں بعض فکری اعتبار سے انحرافات ہیں اس کی جانب بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ جب ہم دین کو سمجھیں گے، جب ہمیں دین کی معلومات ہوگی، تب عظمت دین کا احساس ہوگا، تبھی عالم دین کا احترام ہمیں معلوم ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے سماج میں علماء کی جو عظمت اور وقت ہونا چاہیے وہ نہ ہو پانے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں دین کی اہمیت نہیں ہوگی وہاں عالم دین کی اہمیت بھی آسان نہیں ہوتی ہے۔ آج ہر طرف سے ہمارے نوجوانوں کو بہکانے اور بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور البتہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بنام جہالت آج بھی ہمارے سامنے 3 مصیبتیں شیعت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نصیریت کے نام سے ہے، ایک اخباریت کے نام سے ہے، ایک ملنگیت کے نام سے ہے۔ یہ تینوں مصیبتیں اسی وقت ختم ہو پائیں گے جب ہم اپنے سماج سے جہالت کو ختم کریں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان دین کو سمجھیں، معصومین کی روایات کو دیکھیں۔ آل محمد نے علماء کے احترام کی تاکید کی ہے، علماء کے احترام کی بات کی ہے۔ ہم علماء کو پہچانیں اور ان کے احترام کو باقی رکھیں، اور یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے سماج سے دنیاوی تعلیم، جسے ہم لوگ دینی تعلیم، دنیاوی یا عصری تعلیم کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، اور دینی تعلیموں میں بھی زیادہ ہمارے ہاں بچے مدارس کی طرف آئیں اور ترقی و کامیابیاں حاصل کریں۔ یقیناً جب آئیں گے، آگے بڑھیں گے تو ہمارے ہاں بہت سی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ مولانا سید حسنین باقری صاحب کے زبانی۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں مکتب امامیہ انڈھیرا، مکتب امامیہ انڈھیرا کوشامبھی، مکتب امامیہ انڈھیرا کوشامبھی، عزیز فاطمہ نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نظم کا عنوان ہے قومی ترانہ۔ مکتب امامیہ انڈھیرا ضلع کوشامبھی، عزیز فاطمہ نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نظم کا عنوان ہے قومی ترانہ۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں، جو غلطی ہو معاف کر دیجیے گا۔ چشمے جہاں سے گو ہے رہبر نہا ہمارا، پھر بھی ہے زیادہ پیما یہ کارواں ہمارا، ہے پرچم حسینی ذل ردائے
ظل ردائے زہرا ہے صاحبہ ہمارا. ہم مجلس امم میں امت ہے پنجتن کی پنجا اسی لیے ہے قومی نشاں ہمارا. پروانے ہم چڑھے ہیں سائے میں اس علم کے بچپن سے ہے مجاہد ہر نوجواں ہمارا. ہم حق کے ہیں سپاہی کام اپنا پناہی پندار بادشاہی لے امتحان ہمارا. کھائے ہیں برچیاں ہم ہنس ہنس کے نام حق پر ہر زخم ایک گل تھا رنگ گلستہ ہمارا. تشنا لبوں کی خدمت قومی روایت اپنی مشکیزیں سکینہ قومی نشاں ہمارا. ہر سال ماہ غم میں ملتا ہے جوش ایماں ہر سال وقت لیتا ہے امتحان ہمارا. ٹھنڈے ہیں جن کے سینے وہ آگ ہم سے مانگے پرسوز مستقل ہے سینہ تپا ہمارا. کرتی نہیں ہے رحمت تک سے ملک و ملت کرتی نہیں ہے رحمت تک سے ملک و ملت. سارے جہاں میں پرچم ہے ذو فشاں ہمارا. سارے جہاں میں پرچم ہے ذو فشاں ہمارا. لب پر حسین کے جب آیا تھا نام اس کا لب پر حسین کے جب آیا تھا نام اس کا. اس روز سے وطن ہے ہندوستان ہمارا. ناظرین خدا حافظ. مکتب امامیہ انڈہرا ضلع کوشامبی کی یہ بچی قومی ترانہ پیش کر رہی تھی. آپ سماعت فرما رہے تھے. آئیے حضرات میں آپ کو تنظیم المکاتب کی ایک خدمت کا شاہکار اور نمونہ پیش کروں. تنظیم المکاتب صرف اور صرف اپنے مسالک کے بچوں کو ہی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ ابھی وہ نمونہ وہ سیمپل آپ کے سامنے ہوگا. آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ تنظیم صرف مذہب شیعہ کے بچوں کو ہی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے بچے بھی اس میں زیر تعلیم ہیں. اہل حنوت کے بچے بھی اس میں زیر تعلیم ہیں. خود ہمارا جلال پور اس مشن میں شامل ہے اور الحمدللہ کتنے ہندو بچے ہیں جو اس میں زیر تعلیم ہیں. اسی کا ایک نمونہ ہے مکتب امامیہ سرائے سید علی سرائیاں کوشامبی. مکتب امامیہ سرائے سید علی سرائیاں کوشامبی. راجندر کمار جو مکتب میں زیر تعلیم ہیں تقریر کے لیے آ رہے ہیں. تقریر کا عنوان ہے اخلاق پیغمبر. راجندر کمار ناظرین حضرات سرائے سید علی سلام علیکم. علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے क्षमा کرنا. ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ میں باروایت 12 ربیع اول معتبر روایت 17 ربیع اول ایک عام الفیل کو پیدا ہوئے. آپ کی والدہ کا نام جناب آمنہ خاتون بنت وہب ہے. آپ بچپن ابتدا سے با اخلاق ہیں. مکہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو رسول کی بڑی دشمن تھی. جب آپ اس کے گھر کے راستے سے
गुजरते तो वो घर का सारा कूड़ा करकट लाकर आपके ऊपर फेंक देती। आप चुपचाप चले जाते और कभी नाराज नहीं होते थे। रसूल अल्लाह एक दिन उसी रास्ते से गुजरे तो बुढ़िया ने आप पर कूड़ा नहीं फेंका। आपने मोहल्ले वालों से पूछा कि बुढ़िया कहाँ है। मोहल्ले वालों ने कहा बुढ़िया बीमार है। आप फौरन उसके दरबार पर पहुँचे और इजाज़त लेकर अंदर गए और उसकी मिजाज पुरसी की। रसूल अल्लाह का ये अखलाक देखकर बुढ़िया बहुत शर्मिंदा हुई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आप हमेशा गरीब बीमारों की मिजाज कुर्सी और बीमारों की खबरगिरी पर बड़ा जोर देते थे। आपकी तालीम है कि बीमारों की मिजाज पुरसी और खबरगिरी करने से अल्लाह खुश होता है और उनको बड़ा सवाब मिलता है। आप कमज़ोरों और गरीबों की भी बहुत खबरगिरी करते थे। अपने पराए सभी की मदद करते थे। दुश्मनों की भी खबरगिरी पर बड़ा जोर देते थे। सबसे मुस्कुरा के मिलते और हर शख्स का काम करने पर तैयार रहते थे। लिहाजा हम रसूल अल्लाह के मानने वालों का भी यही अखलाक होना चाहिए कि सबसे मुस्कुरा के मिलें। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये हमें नहीं देखना, बल्कि सीरत नबी पर चलना चाहिए। खुदा हमें सीरत नबी पर चलने की तौफीक दे। नाज़रीन हज़रात, मकतब इमामिया सराय सैयद अली सरैया कौशाम्बी राजेंद्र कुमार तकरीर कर रहे थे अखलाक़ पैगम्बर के उन्वान से। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया निंदौरा कौशाम्बी, मकतब इमामिया निंदौरा कौशाम्बी मुकालमा करने के लिए ये बच्चियाँ आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है सदक़ा। अलक़मा ज़हरा, अलीना फ़ातिमा, अंज़रा नक़वी, बुशरा फ़ातिमा, ये 4 बच्चियां हैं मकतब इमामिया निंदौरा कौशाम्बी मुकालमे के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है सदक़ा। अलक़मा ज़हरा, अलीना फ़ातिमा, अंज़रा नक़वी, बुशरा फ़ातिमा, बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमा। अस्सलामुअलैकुम हाज़रान महफिल, मेरा नाम सैयद अंज़रा नक़वी है। मेरा नाम अलीमा फ़ातिमा है। मेरा नाम बुशरा फ़ातिमा है। मेरा नाम अलक़मा ज़हरा न। हम लोग आपके सामने एक मुकालमा पेश करना चाहते हैं जिसका मौजू है सदक़ा। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी हम भी ठीक हैं। खुदा के नाम पर कुछ अता फरमाएं। खुदा आपको सलामत रखे। अंज़रा बहन, सदका क्या सिर्फ पैसों से दिया जा सकता है? नहीं अलीमा, सदका सिर्फ पैसों के ज़रिए ही नहीं बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत तरीके बताए हैं। अलीमा, ये जो तुमने अभी अभी फेल अंजाम दिया है इसको भी सदका कहते हैं। बहन हमारी जाने कुर्बान हो जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराए मेहरबानी हमें सदक़े के फ़ायदे बताएं।
علیمہ، صدقہ دینے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ صحرا سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ آج رات کو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر جب ادھر سے حواریوں کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارا ویسے ہی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ وہ اپنے نبی کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا آج رات کو اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن یہ تو اسی طرح لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر اس لکڑہارے کے پاس گئے، اس سے پوچھا کیا تم نے آج کوئی نیک عمل انجام دیا ہے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، نبی اللہ میں نے آج صدقہ نکالا تھا۔ نبی اللہ اپنے حواریوں کو لے کر اس لکڑہارے کی گٹریوں کے پاس گئے، وہاں پر دیکھا ایک سانپ ہے جس کو لکڑہارے نے رسی سمجھ کر اپنے لکڑی کے گٹھر سے باندھ دیا تھا۔ اس سانپ کی وجہ سے لکڑہارے کی موت آ جاتی، لیکن اس نے صدقہ نکالا تھا اس لیے اس کی بلا ٹل گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہم کو صدقے کے فائدے بتائیں۔ بہت خوب علیمہ، صدقے کے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ صدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں صدقے کے فائدے بتائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے علیمہ، پھر کبھی ملاقات ہوگی، چلتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی مکتب امامیہ نندورہ ضلع کوشامبی کی بچیاں جو صدقے کے عنوان سے مکالمہ پیش کر رہی تھی۔ صدقے کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا کہ صدقہ کرنے سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور موت بھی ٹل جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صرف پیسوں کا دینا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ کسی سے مسکرا کے باتیں کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقات میں آتی ہے۔ طرز زندگی یہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات، بچیاں بہترین مظاہرہ، بچوں کو انعام دینا بھی صدقہ ہے۔ بہتر صدر محترم نے اس کی طرف اشارہ کیا، واقعاً ایک لطیف جملہ ہے۔ حضرات، بہترین مظاہرے آپ سماعت کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں ایک اور مکتب کو دعوت دے رہا ہوں، مکتب امامیہ مصباح العلم اندرا نگر لکھنؤ۔ مکتب امامیہ مصباح العلم اندرا نگر لکھنؤ، غازی عباس آیان حسین مکالمے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ حاضران جلسہ سلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ چھٹے امام کے ایک مشہور صحابی اور شاگرد تھے ہشام بن حکم۔ انہوں نے جب سنا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں عمر بن عبیدہ لوگوں کے درمیان بڑے بڑے غلط اور جھوٹے دعوے کرتا ہے تو ہشام بھی جمعے کے دن مسجد پہنچ گئے۔ دیکھا کہ لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہشام بھی بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اسی طرح باتیں ہونے لگی۔ میں ایک مسافر ہوں، اجازت ہو تو میں بھی کچھ پوچھوں؟ جی، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کا سوال ہو سکتا ہے؟ بیٹا ادھر بولو۔
अरे ये भी कोई सवाल है? इससे बढ़कर बेवकूफ़ी का सवाल हो सकता है? मुझे तो यही पूछना है, आखिर आपको बताने में क्या अर्ज है? अच्छा, नाराज़ मत हो, अगर तुम्हें यही पूछना है तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, आंखें हैं। आखिर तुम इससे क्या काम लेते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है मैं इससे दुनिया देखता हूँ और रंगों का फर्क पहचानता हूँ। क्या तुम्हारे पास नाक भी है? हाँ है। अपना मतलब बताइए। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ये बताइए आखिर आप इससे क्या काम लेते हैं? मैं इससे सांस लेता हूँ और अच्छी बुरी बू की पहचान करता हूँ। क्या ज़बान भी है? हाँ, यह सवाल भी सही है। हाँ, ज़बान है। इससे भी कुछ काम लेते हो? मैं इससे बोलता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ों का मज़ा लेता हूँ, जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका, इसी से पता चलता है। क्या कान भी हैं? हाँ भाई हैं। ये भी कुछ काम आते हैं या यूं ही हैं? क्या खूब कहा हजरत में, मैं इनसे अच्छी बुरी दूर पास की बातें सुनता हूँ। क्वेश्चन तुम्हें बोलना है। मैं क्या खूब कहा हजरत में, मैं इनसे अच्छी बुरी दूर पास की बातें सुनता हूँ। क्या तुम्हारे पास हाथ भी हैं या बगैर हाथ के हो? अरे सुभान अल्लाह, हाथ ही नहीं होंगे तो क्या मैं टुंडा दिखता हूँ? अपना मतलब बताइए। क्या ये भी कुछ काम आते हैं यूं ही हैं? सुभान अल्लाह, हाथी से तो गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी मालूम होती है। क्या तुम्हारे पास दिल है या बगैर दिल के पैदा हुए हो? माशाल्लाह, दिल ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? दिल ही तो सारे कामों का जिम्मेदार है। ये बताओ क्या और आज़ा सब इसके मोहताज और ताबे हैं? हाँ, दिल के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब सारे आज़ा सालिम हैं तो इसके मोहताज क्यों हैं? मियाँ साहबजादे, जब ये आज़ा किसी बात पे शक करते हैं तो दिल की तरफ रुजू करते हैं और जो दिल कहता है उसी बात पे अमल करते हैं। क्या इंसान के बदन में दिल का होना ज़रूरी है कि आज़ा किसी के सिवा किसी और चीज़ पे यकीन हासिल कर सकते हैं? जब खुदा ने जिस्म के चंद आज़ा को बगैर रहबर और हाकिम के नहीं छोड़ा तो भला ये कैसे मुमकिन है कि इंसानों को बगैर इमाम के छोड़ दे और उनकी रहत का इंतज़ाम ना करे? मियाँ, क्या तुम हिशाम हो? तुम्हें नाम से क्या मतलब? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कूफे का रहने वाला हूँ। तब तो तुम हिशाम ही हो। इस वाक़ये से ये पता चलता है कि हर दौर में एक इमाम का होना ज़रूरी है और इसी तरह इस्लाम हिदायत और रहबरी कर रहे हैं। सलाम। अस्सलामु अलैकुम। शाबाश, माशाअल्लाह। बेहतरीन मुज़ाहरा, बेहतरीन मुकालमा पेश कर रहे थे मकतब इमामिया मिसबाहुल इल्म, इंदिरा नगर, लखनऊ के तालिब इल्म। बहुत अच्छा मुज़ाहरा था। उन्वान था क्या हर दौर में इमाम का होना ज़रूरी है। इन्होंने हमारे दर्जा चहर्रम की दीनियात से ये साबित किया कि हाँ, हर दौर में इमाम का होना ज़रूरी है। आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया चांदापुर कानपुर देहात, मकतब इमामिया चांदापुर कानपुर देहात की बच्ची हैं कशफी ज़हरा शहरीन फ़ातिमा। नज़्म पढ़ेंगी। नज़्म का उन्वान है अली का नाम लो। मकतब इमामिया चांदापुर कानपुर देहात की ये बच्चियां हैं। कशफी ज़हरा दर्जा अव्वल की तालिबा हैं और शहरीन फ़ातिमा ये भी दर्जा अव्वल ही की तालिबा हैं। ये दोनों बच्चियां नज़्म पढ़ने के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है अली का नाम लो। बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ते हैं।
ये नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। अली का नाम लो। काम के दो हाथ पाए हैं तो उनसे काम लो। काम के दो हाथ पाए हैं तो उनसे काम लो। हक का दामन और बातें का गिरेबा थाम लो। नाम है इस्लाम में बातों से लड़ने का जिहाद। नाम है इस्लाम में बातों से लड़ने का जिहाद। ये कहाँ लिखा है अपनों का गिरेबा थाम लो। ये कहाँ लिखा है अपनों का गिरेबा थाम लो। आ रही है साफ ये बाज़ार में शर से सदा। आ रही है साफ ये बाज़ार में शर से सदा। जैसा सौदा लेके आए वैसा हमसे दाम लो। जैसा सौदा लेके आए वैसा हमसे दाम लो। उन्नते आले नबी के दर्स में इस्लाम लो। उल्फते आले नबी के साथ में इस्लाम लो। जाम लेने आए तो क्यों शिकस्ता जाम लो। जाम लेने आए तो क्यों शिकस्ता जाम लो। अहले बैत मुस्तफा के दर से क्या मिलता नहीं। अहले बैत मुस्तफा के दर से क्या मिलता नहीं। रोशनी लो अज़्म लो ईमान लो इस्लाम लो। रोशनी लो अज़्म लो ईमान लो इस्लाम लो। हर मुसीबत दूर होगी हुक्म से अल्लाह के। हर मुसीबत दूर होगी हुक्म से अल्लाह के। जब कोई मुश्किल नजर आए अली का नाम लो। जब कोई मुश्किल नजर आए अली का नाम लो। अहले बैत मुस्तफा के दर से क्या मिलता नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाह। मकतब इमामिया चादापुर कानपुर देहात की ये बच्चियाँ थीं जो नज़्म पढ़ रही थीं। आइए हज़रात, शायर अहले बैत जनाब ताज कानपुरी से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ बारगाह इमामत व रिसालत में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
حاضرین جلسہ السلام علیکم. آپ کی بھی آواز سامعین تک پہنچی ہے، اور بہرحال اگر آپ کی آواز نہیں پہنچی ہے تو میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے چلے آئیں. آپ لوگ سے بھی گزارش ہے بیٹا تھوڑا سا آگے کھسکائیں آپ لوگ. بیٹا جو پیچھے بیٹھے ہوئے عالی جناب راجندر صاحب اگر آواز سماعت کر رہے ہو تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. ایک نظم میں پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے تعلیم، جس کے لیے ہمارے اساتذہ 53 سالوں سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو ان کے خدمات ادھوری رہ گئی وہ ہمارے اس دور کے اساتذہ پوری کر رہے ہیں. میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ ایک صلوات بھیج دیں. پہلے عرض کرتا ہوں کہ 4 مصرے میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے اور کل بھی میں نے یہ مطالعہ کیا کہ کس طریقے ہمارے قوم کے بچے کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے جوانوں کو راہ راست پہ لائیں. ہمارے علماء اکرام، ہمارے تنظیم المکاتب تو نہ جانے کب سے کوشش کر رہی، لیکن ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے. تو میں نے 4 مصرے کہے، وہ عرض کرتا ہوں سنیں کہ جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، جو جان دیتے ہیں بچے، ضمیر بھائی دیکھیں آپ بہت اچھا ماشاءاللہ فی الودی کہتے ہیں، جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، وہ کائنات میں بچے کلیم ہوتے ہیں. سمجھ میں آئے تو بولیے گا، نہیں ہاتھ رکھے رہیے گا. جو جان دیتے ہیں بچے کلام ربی پر، وہ کائنات میں بچے کلیم ہوتے ہیں. یہ بات قاسم و اصغر بھی کر گئے ثابت، عظیم ماؤں کے بچے عظیم ہوتے ہیں. عظیم ماؤں کے بچے عظیم ہوتے ہیں. اور آخری میں انشاءاللہ ایک نظم پیش کروں جس کا عنوان ہے تعلیم، لیکن اس سے قبل 4 مصرے اور سماعت کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ لڑکوں کی تعداد کم رہی، لڑکیوں کی تعداد زیادہ رہی اس دین کی تبلیغ میں. تو مجھے 4 مصرے اپنے بڑے پرانے یاد آ گئے. میں چاہتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور ان سے ان بچوں کے لیے دعا کروں. عرض کرتا ہوں کہ درود آل محمد کا باب ہے زینب. ذمہ داری آپ کی بنتی ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی. درود آل محمد کا باب ہے زینب، درود آل محمد کا باب ہے زینب. سرکار توجہ چاہیے تہذیب بھائی. درود آل محمد کا باب ہے زینب، درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے. درود آل محمد کا باب ہے زینب. انتخاب ہے درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. جنہیں ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تعلیم کے ایک مطلب چند شعر سے قبل میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. جو میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں موضوع تو جو ہے وہ ہے مصائب کا، جہاں سے ہمیشہ مصائب کے نوحے اٹھائے گئے. لیکن اس مصائب کے میدان سے اس حقیر نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے دعا کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مقتل کے حوالے سے اس کا عنوان، اس کی جو ردیف ہے وہ ہے مقتل. عرض کرتا ہوں سنیں کہ حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں. اس کا انتخاب میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں جو ایک سچائیوں کا ادارہ ہے اس کو غلط ثابت کیا جاتا ہے، جو غلط لوگ ہیں ان کو منبروں پہ بلایا جاتا ہے. اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ان جھوٹوں کا بول بالا ہو جائے.
حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں، دم اپنا توڑتے سومو سلات مقتل میں. اگر مصرے اچھے لگے تو بولیے گا، تعداد کے ہم لوگ کبھی قائل نہیں ہوئے. حسین جیسی نہ ہوتی جو ذات مقتل میں، دم اپنا توڑتے سومو سلات مقتل میں، ہوئے جو خوص ادا واجبات مقتل میں، نماز کرنے لگی شہ کی بات مقتل میں. واہ 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 واہ. ہوئے جو خوص ادا واجبات مقتل میں، نماز کرنے لگی شہ کی بات مقتل میں. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. جلے نہ دی کے مگر کاغذات مقتل میں. واہ واہ واہ. ارے نقوی بھائی سبحان اللہ. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. جلے نہ دی کے مگر کاغذات. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. جلے نہ دی کے مگر کاغذات. جلے نہ دی کے مگر کاغذات مقتل میں. بلا کے حر جری کو اذان اکبر نے، بلا کے حر جری کو اذان اکبر نے، ہے دی یزید کو پہلی یہ مات. ارے مولائیوں انتخاب بھائی، بلا کے حر جری کو اذان اکبر نے، ہے دی یزید کو پہلی یہ مات مقتل میں. تیرا نصیب کا سویا ہوا ہے حر جری، اسے جگانے کو جاگی ہے رات مقتل. سبحان اللہ. تیرا نصیب تھا سویا ہوا ہے حر جری. ڈائس صداد آ جائے میرے لیے سند ہے. یہ اور بات بیٹا تھوڑا سا آگے آ جاؤ. مجمع جتنا ہے کافی. مولانا آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا آگے بیٹے. بہرحال نام نہیں معلوم ہے، میں ڈائس سے آپ کا نام لے لیتا. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں. ایک سلوات بھیج دیں مل کے آپ لوگ. ہوئے جو خوص ادا واجبات مقتل میں، نماز کرنے لگی شہ کی بات مقتل میں. یہ اور بات خیام حسین سارے جلے. جلے نبی کے مگر کاغذات مقتل میں. بلا کے حر جری کو اذان اکبر نے، ہے دی یزید کو پہلی یہ مات مقتل میں. تیرا نصیب تھا سویا ہوا ہے حر جری، اسے جگانے کو جاگی ہے رات. کروں کیا بات میں حر جری کی قسمت کی. کروں کیا بات میں حر جری کی قسمت کی. ہوئے ہیں ایسے کئی معجزات مقتل. کروں کیا بات میں حر جری کی قسمت کی. ہوئے ہیں ایسے کئی معجزات مقتل میں. پہلا معجزہ، ہوئے ہیں ایسے کئی معجزات مقتل میں. گلے سے توڑ کے تیرے ستم کو اصغر لے، ہے توڑے طالب بیعت کے ہاتھ مقتل میں. سب لوگ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شرمائیے نہیں، شرمائیے نہیں. اللہ اکبر. گلے سے توڑ کے تیرے ستم کو اصغر لے، ہے توڑے طالب بیعت کے ہاتھ مقتل میں. خدا وفاؤں کا نکلا تھا صرف خیمے سے. واہ واہ. خدا وفاؤں کا نکلا تھا صرف خیمے سے، اور رکے نہ عاشق لات و منات. کیا بات ہے. یہ شعر خصوصاً دعاؤں کا طالب سارے علماء کرام سے اور مولائیوں اسی شعر کے لیے تاج کانپور نے تمیداً اتنی شاعری کی. وہ شعر کہ خدا وفاؤں کا نکلا تھا صرف خیمے سے، خدا وفاؤں کا نکلا تھا صرف خیمے سے، رکے نہ عاشق لات و منات مقتل میں. سوالے آپ زینب جری سے کر دیتی،
سوال آپ جو زینب جری سے کر دیتی وہ لاتا کھینچ کے نہر فرات. سوال آپ جو زینب واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال آپ جو زینب جری سے کر دیتی وہ لاتا کھینچ کے نہر فرات. مقتل میں حسین مر نہیں سکتا کبھی بھی دنیا میں. اس بات کی شہادت دیتے ہیں یہ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء. حسین مر نہیں سکتا کبھی بھی دنیا میں. وہ دے کے موت کو آیا ہے ماتما. واہ 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 حسین مر نہیں سکتا کبھی بھی مقتل. واہ وہ دے کے موت کو آیا ہے مات. واہ واہ واہ. مقتل میں پنہا کے سارے شہیدوں کو تاج سرور نے. مائل بھائی مقتے کا آخری شعر. پنہا کے سارے شہیدوں کو تاج مقتل میں. پنہا کے سارے شہیدوں کو تاج مقتل میں. ممات روک کے باٹی حیات. پنہا کے سارے شہیدوں کو تاج سرور نے. پنہا کے سارے شہیدوں کو تاج سرور نے. ممات روک کے باٹی حیات. بس یہ آخری میں ایک مطلب کچھ شعر ہیں عرض کرتا ہوں سماعت کر لیں. اس کا عنوان ہے تعلیم. انسان کو انسان بنا دیتی ہے تعلیم. واہ واہ واہ. انسان کو انسان بنا دیتی ہے تعلیم. سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتی ہے تعلیم. نہ کوئی بس شعر سنیے خصوصاً ڈائس سے بھی دعاؤں کا. تعلیم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتی ہے تعلیم. انتخاب شعر سنیں. سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتی ہے تعلیم. یہ شرط ہے تعلیم محمد سے ملی ہو. یہ شرط ہے تعلیم محمد سے ملی ہو. نیزے پہ بھی قرآن سنا دے. یہ شرط ہے تعلیم محمد سے ملی ہو. نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتی ہے تعلیم. تعلیم کے ہر حرف میں اس درجہ وسعت ہے. تعلیم کے ہر حرف میں اس درجہ وسعت ہے. قطرے کو سمندر سا بنا دیتی ہے تعلیم. قطرے کو سمندر سا بنا دیتی ہے تعلیم. یہ بات صدا کہتی ہے تنظیم مکاتب. یہ بات صدا کہتی ہے تنظیم مکاتب. جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے تعلیم. یہ بات صدا کہتی ہے تنظیم مکاتب. جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے تعلیم. جینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتی ہے تعلیم. اور کہتے ہیں یہی سورہ یاسین کے پارے. کہتے ہیں یہی سورہ یاسین کے پارے بیمار ضمیروں کو شفا دیتی ہے تعلیم. کہتے ہیں یہی سورہ یاسین کے پارے بیمار ضمیروں کو شفا دیتی ہے تعلیم. اور تعلیم اگر حضرت فضا کی طرح ہو. تعلیم اگر حضرت فضا کی طرح ہو فردوس سے کھانے بھی منگا دیتی ہے تعلیم. فردوس کے کھانے بھی منگا دیتی ہے تعلیم. اور اس واسطے قد علم کا دنیا میں بڑا ہے. آخری شعر. اس واسطے قد علم کا دنیا میں بڑا ہے. اللہ کا عرفان کرا دیتی ہے تعلیم. اللہ کا عرفان کرا دیتی ہے تعلیم. اور ہر علوی اداروں سے صدا تاج یہ آتی. ہر علوی اداروں سے صدا تاج یہ آتی. ذہنوں سے جہالت کو مٹا دیتی ہے تعلیم. ذہنوں سے جہالت کو مٹا دیتی ہے تعلیم. والسلام. حضرت تاج کانپوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے.
مجلس اعزا کا وقت ہو چکا ہے. مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم الملت شمیم الحسن صاحب قبلہ صدر ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ. میں 4 مصروں کے زیر سایہ انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں. مجلس اعزا کو خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب تک کرسیاں آ جائیں گی، تاج بھائی مولائی صاحب کرسی لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو باہر چائے نوشی میں مصروف ہیں وہ فرش اعزا پر آ جائیں. جو ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں وہ بھی فرش اعزا پر آ جائیں. ایسے علماء کرام بہت کم دستیاب ہوتے ہیں. ایسے علماء بہت کم ملتے ہیں جن کی مجالس سننے کا موقع ملتا ہے. ابھی تاج کانپوری صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے. واقعاً انہوں نے حسینیت کا تذکرہ، انہوں نے مقتل کا تذکرہ، انہوں نے کربلا کا تذکرہ کیا. بڑے خوبصورت خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے. تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین. تاج بھائی یہ 4 مصرے سماعت فرما لیں. تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں. تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین. مجلس اعزا کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں صدر ادارہ. تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم سے قرآن سنبھلتا ہی نہیں. ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو ڈھلتا ہی نہیں. ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو ڈھلتا ہی نہیں. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، آیت الکرسی کا حصہ ہے جو زبانی لوگوں کو یاد ہے اور جنہیں نہیں یاد ہے وہ اپنے بزرگوں کو نماز وحشت کیسے پڑھیں. عزیزان محترم، قدرت کا فرمان ہے، ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر دباؤ نہیں ہے. ہدایت گمراہیوں سے نکل کے سامنے آ چکی ہے. اب یہ تمہیں اختیار ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد.
सरकशी करो, इनकार करो, या अल्लाह पर ईमान लाकर हिदायत याफ्ता बनो। सलवात पढ़ियो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत आयत आपके पेश नज़र है, मुझे कुछ तफसीली बात गुफ्तगू भी नहीं छोड़नी है, ज़ाहिर का माहौल नहीं है। इस जलीलुल क़द्र खिदमत के पेश नज़र मैंने ये आयत पढ़ी है, अरबाब इल्म के पेश नज़र है कि कुरान मजीद की आयत का मौरिद ख़ास होता है, मौजू आम होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो उसकी रोशनी में मैंने तर्जमा भी कर दिया है ताकि आम लोग भी उसको पहचान लें कि मकसद क्या है। कोई दब नहीं, कोई दबाव नहीं, इख्तियार है। दीनदार बनो या बेदीन बनो, इतनी सी सिर्फ बात है। अजीब सी बात है, सोचना पड़ा कैसे मान लें कि दीन में जबर नहीं है। नमाज न पढ़ोगे तो क्या होगा? सुन रहे हैं मुसलसल तकरीरें। रोज़ा न रखोगे तो कितनी बड़ी सज़ा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ज़हन को उस तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ। कौन सी चीज़ है दीन की जिसमें दबाव नहीं है? पढ़नी पड़ेगी नमाज, रखना पड़ेगा रोज़ा। इतना फर्क है कि और अहकाम में कहीं कहीं छूट भी है। जैसे रोज़े ही की बात आई, रखना पड़ेगा रोज़ा मगर हर रोज़ नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देनी पड़ेगी ज़कात मगर निसाब न पूरा हो तो नहीं। करना पड़ेगा हज, नहीं इस्तात है, छूट है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि एक वाजिबात में एक नमाज की अहमियत का एक ये भी एक पहलू है कि हर चीज़ में छूट है, नमाज में छूट नहीं है। पढ़नी पड़ेगी, पढ़ने के सिलसिले में छूट नहीं मिलेगी। अगर बीमार हो, नहीं खड़े होकर पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ो। करवट नहीं बदल सकते हो, इशारों में पढ़ो। अगर बोल नहीं सकते हो तो रुकू और सुजूद के सजदे के लिए ज्यादा आंख बंद कर लो, तुम्हारा रुकू भी हो जाएगा, सजदा भी हो जाएगा। नहीं पढ़वाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं गौर कर रहे है कि नहीं? तुम्हें इख्तियार है, दीनदार बनो या बेदीन रहो। लेकिन अब दीनदार अगर बन गए, और फरमाएंगे अगर तुमने अल्लाह को मान लिया तो अब ये नहीं होगा
کہ ذات کو مانو اور بات نہ مانو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. وہ تو فرما رہے ہیں. واضح کرنا ہے کہ یہ دباؤ کیسا ہے. ذات کو ماننا ہے تو بات بھی ماننی پڑے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کو مانو اور ہماری بات نہ مانو. ارے یہی تو ہوا کہ اللہ کی بات نہیں مانی. شیطان نے تو لعنتی بنا کہ نہیں پہچانا آپ نے. کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد پر. اللہ کو نہیں مانتا تھا تو اتنا بڑا عبادت گزار کیسے بن گیا؟ شیطان اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں؟ اور زندگی بھر کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. رہتی دنیا تک لعنت برستی رہے گی, قیامت تک لعنت برستی رہے گی. کس بنا پہ؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جو میں بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں عزیزو کہ ذات کو مانا ہے تو بات ماننی ہے. اللہ کو مانتا تھا, اللہ کا حکم نہیں مانا, اللہ کی بات نہیں مانی. آدم کے سجدے کا حکم ملا تھا, بات نہیں مانی, ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا. آگے بات سمجھ میں میرے عزیزو. کیا اللہ کا قرآن نے کیا کہا ہے؟ لن تجدا. اللہ کی سنت, اللہ کا قانون بدلے گا نہیں. تو اب یہ اللہ کا قانون بن گیا کہ ہم کو مانا اور ہماری بات نہیں مانی تو لعنتی بنے گا. تو اب قانون تو بدلے گا نہیں. وہ میں ایک فقرے میں بات کو سمیٹ دو عزیزو. اس نے اللہ کو مانا, اللہ کی بات نہیں مانی, لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کی بات نہیں مانی. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. جی چونکہ ہمیں لعنت بھیجنے کا حق ملا ہے نا, اس لیے ہم خوش ہو گئے اس جملے پر. اس نے اللہ کو مانا, اللہ کی بات نہیں مانی, لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کی بات نہیں مانی, لعنت ہے اس پر. ہم نے آل محمد کو مانا اور ان کی بات نہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک بار اور درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بات ختم ہو جائے تو پھر آگے بڑھوں گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جب تک بات ختم نہ ہو صلوات پڑھتے رہیے. ایک مل جل کر کے صلوات پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد پر. تو اب ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ ذات کو مانے تو بات ماننی, ورنہ لعنتی بنے گا. دوسری چیز آیت سے واضح ہو گئی کہ جب ہدایت روشن ہو گئی گمراہیوں کے مقابلے میں, تو اب اگر تم نے ہدایت کو نہیں مانا تو لعنتی بنو گے.
تیسرا مرحلہ آگے بڑھے گا تو عزیزان محترم وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ احکام میں ایک دباؤ تو ہے ہی ہے ہر چیز میں، لیکن ایک نماز ہے کہ جس کے لیے تفصیل میں نے عرض کر دی کہ چھوٹ نہیں ہے، اور ایک محبت اہل بیت ہے کہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں، کسی لمحے کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت۔ اور آیت کے اعتبار سے تو میں یہ کہا کرتا ہوں، اس کو تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں عزیزو، کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں اگر غور کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پیغمبر کہہ دیا کہ ہم نہیں کچھ مانگتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ میں نے عرض کیا ہے، پھر عرض کرتا ہوں، ارباب علم تشریف فرما ہے، یہ ہمارے قرابت دار کی قید کس لفظ کے ترجمے میں ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس میں یہ ہمارے کی قید کہاں سے لگ گئی کہ نبی کے قرابت دار، ہمارے قرابت دار۔ قربا کی محبت اجر رسالت ہے، قرابت داروں کی محبت، اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے قرابت دار ہیں۔ یہ کیسے طے کریں کہ نبی کے قرابت دار؟ کوئی لفظ ایسی تو ہے نہیں، تو آپ قرائن کے ذریعے سے پوری توجہ کریں گے کہ نبی کے قرابت دار ہیں مراد۔ میں تو یہ کہوں گا کہ قدرت نے کہا قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، تو غور کریں گے تو تین پہلو نکل آئیں گے، کس کے قرابت دار؟ یا اس کے قرابت دار جس کا کلام اللہ کا کلام ہے نا، تو یا اس کے قرابت دار جس کا یہ کلام، یا نبی کے قرابت دار، یہ دوسری صورت ہے، یا کوئی اور ذات ہے۔ ارباب کرم تین رخ ہیں نا، پہلے غور کریں، بیٹے بیٹھ جاؤ بعد میں دینا، یہ تین پہلو ہیں نا، یا اس کے قرابت دار جس کا یہ کلام، تو اس کے لیے تمہیں صرف اتنا کہوں گا، ارباب فکر تشریف فرمائیں، قرابتیں پیدا ہوتی ہیں پیدائش سے، قرابتیں بنتی ہیں پیدائش سے۔ کوئی کسی کا باپ ہے، دادا ہے، لکڑ دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، تو پیدائش کے بعد قرابتیں بنتی ہیں، تو اس کے قرابت دار تو مراد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ اعلان کیے بیٹا ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنم لیا ہے نہ کسی کو جنم دیا ہے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ ارباب قدر کے لیے بس ایک فطرہ کافی ہے، جب اس کے قرابت دار نہیں ملیں گے، قربت والے ملیں گے، قرابت والے نہیں ملیں گے، تو اب کس کے قرابت دار مراد ہیں؟ کس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے؟ میرے نبی کی کیا حرج تھا؟ مان لے، ظاہر ہے کہ کلمہ ہم ان کا پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، افضل المرسلین ہیں، مگر ارباب فکر اور صاحبان علم قرآن ہی نے تو یہ کہا ہے نا کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض حصے کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔
اب اگر خود جس کا کلام ہے وہ اگر اپنے کلام کی تفسیر بتا دے تو ہم کسی مفسر کے محتاج کیوں بنے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ آپ غور کریں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گا، توجہ، جس خدا نے جس نبی سے یہ کہا کہیے کہ ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کے، اسی خدا نے اسی قرآن میں اسی نبی سے یہ بھی کہہ دیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حکم ہے کہ نہیں اللہ کا؟ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے نبی قربا کے مرکز کو ان کا حق دے دیجئے۔ نہیں غور کیا؟ یہ بھی نہیں کہ قربا کو دے دیجئے، ذَا الْقُرْبَى، قربا کے مرکز کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب اگر نبی اس حکم کے بعد کسی صحابی کو کچھ دے دیں تو وہ ہے مرکز قربا، اور اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت بن سکتی ہے۔ اگر کسی زوجہ کو کچھ دے دیں تو اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت۔ لیکن نبی کریم نے حکم خدا کے بعد اگر نہ صحابی کو کچھ دیا ہو نہ ازواج کو کچھ دیا ہو، اس حکم کے بعد اگر نبی نے فاطمہ کو پدک دیا ہے تو مجھے کہنے میں کیا باک ہے کہ مرکز قربا فاطمہ ہے، مرکز قربا فاطمہ ہے۔ اور یہ فقرہ یاد رکھیے گا، اب نبی کے قرابت داروں کی محبت اور رسالت نہیں ہے، فاطمہ کے قرابت داروں کی محبت۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو محبت وہ عظیم نعمت ہے جو دین کی قیمت بھی ہے، اور اس میں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے نماز سے ایک لمحہ غافل نہیں ہو سکتا انسان، اسی طرح سے ہاں فرق تھوڑا سا ہے، نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے، محبت کے لیے چھوٹ ہے، محبت کے لیے بالکل چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت الگ الگ معین ہے، وقت آ جائے تو چھوٹ نہیں ہے، مگر وقت نہیں آیا تو چھوٹ ہی ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ رہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ آخری بات سن لیجئے، مجلس مکمل کر دوں عزیزو۔ لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت ہم پہ لادی گئی تھوپی گئی ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ قرآن نے کہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کو مجبور ہے محبت کرنے پر۔ ہرگز نہیں۔ نماز کا حکم ہے ہم مجبور ہیں، روزے کا حکم ہے ہم مجبور ہیں، مگر میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ اس مجمع میں ایسے بھی افراد ہوں کہ جو گھور رہے ہوں کہ مولانا یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم ہی نہیں دیا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے بات تو میں ایک دوسرے رخ سے آپ کو اس بات کو واضح کر دوں۔ یہ بتائیے حکم کا مزاج کیا ہے؟
حکم کا مزاج کیا ہے؟ نماز حکم ہے نا، پڑھنی پڑے گی، حکم ہے. روزے کا حکم ہے، رکھنا پڑے گا، حکم ہے. تو حکم کا مزاج کیا ہے؟ کرنا پڑے گا. کیا محبت بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ دل نہ چاہے اور کی جائے؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. محبت، ہاں نماز دل نہ چاہے مگر پڑھنی پڑے گی، سر جھکانا پڑے گا. سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہ چاہے مگر سر جھکایا جا سکتا ہے. دل نہ چاہے تو محبت نہیں کی جا سکتی. تو ہم کیسے مان لیں کہ محبت کا حکم ہے؟ اچھا، اور اگر ابھی بھی اطمینان نہیں ہے تو حکم کا دوسرا مزاج کیا ہے؟ حکم کا مزاج یہ بھی ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں. ارے بھائی ابھی تو ذکر آیا ہے نا، ظہر کی نماز آپ پڑھ چکے، مغرب کا وقت آیا نہیں، اس وقت کوئی حکم ہے نماز کا؟ تو حکم کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ محبت کو حکم بنا دیا جائے کہ کبھی محبت رہے اور کبھی نہ رہے؟ ارے بہت سی باتیں ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے صرف آخری بات سن لیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. میرا عزیزو سنو، محبت کا مزاج یہ ہے، ارے حکم کا مزاج یہ ہے کہ حکم کا وقت آ گیا، حکم ہے پڑھو نماز. حکم ہے پڑھو نماز، آ گیا وقت. ہم نے نیت کی نماز پڑھنی شروع کی تھی کہ بچے کے دامن میں آگ لگ گئی. اب نماز پڑھنا حرام، نماز توڑ کے بچے کی جان بچانا واجب. حکم کا مزاج ہے کہ نہیں کہ وہی حکم کبھی واجب تو وہی حکم اسی وقت حرام بھی ہو جائے. حکم کا مزاج. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ محبت کو حکم بنا دے کہ کبھی واجب رہے محبت اور کبھی حرام ہو جائے؟ محبت بھی ایسی چیز ہے کہ جو حرام کر دی جائے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. کوئی دباؤ نہیں ہے، محبت حکم کی چیز نہیں ہے. پھر ہے کیا؟ ارے آیت سے واضح ہے. یہ کہاں کہا ہے قدرت نے کہ جیسے کہا اقیموا الصلاۃ، کہاں کہا ہے قرآن میں کہ احبوا آل محمدین، محبت کرو اہل بیت سے؟ آیت تو یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبت قیمت ہے. تمام کر رہا ہوں میں مجلس. محبت قیمت ہے دین کی. عزیزو پہچان لو، اعلان کیا ہے کہ محبت قیمت ہے دین کی. دکاندار نے دکان پہ سودا سجا دیا سامان اور اپنی دکان میں بورڈ پہ لکھ دیا، ہر مال کی قیمت لکھ دی. کیا یہ جبری ہے کہ جو گزرے ادھر سے وہ قیمت دے؟ دکاندار نے اگر بورڈ پہ قیمت لکھی ہے تو کیا ہر راستہ چلتے کا گریبان پکڑے گا دکاندار کہ جا رہے ہو ادھر سے ہمارے مال کی قیمت دیے بغیر؟ نہیں. کیا ہے مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال کی یہ قیمت ہے، اگر تمہیں مال لینا ہے تو قیمت دے دو. بھائی یہی تو نظر آیا کہ نبی نے تبلیغ اسلام کا مال اسلام کی دکان پہ سجا دیا اور جب مکمل ہو گیا تو کہا اے نبی قرآن کے بورڈ پہ اسلام کے مال کی قیمت لکھو. قل لا اسألکم علیہ اجرا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی گفتگو بہت ہے. عزیزان محترم، ہم کو
دین کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، محبت کی قیمت کو بھی سمجھنا ہے، اور محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم غافل ہو جائیں دین کے احکام سے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو کربلا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ آج ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ جنت ماتم کے صدقے میں مل کے رہے گی، گریے کے صدقے میں جنتی ہم بن کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کون کہتا ہے، انکار کرتا ہے، مگر میں تو صرف ایک ہی فقرہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اس یقین پر غافل ہو رہے ہو نماز سے، روزے سے، عمل سے، کہ محبت کے بل پر تم کو ملے گی جنت۔ یہ بتاؤ، ابھی ملی تو نہیں ہے نا؟ ملے گی جنت، ابھی ملی تو نہیں ہے۔ اس امید پہ کہ ملے گی تم نے عمل سے غفلت برتی۔ جو جنت کو اپنے قدموں سے دبائے ہوئے تھے، جن کو جنت تک اٹھ کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس خطے کو، ٹکڑے کو جنت خود آ کے اپنی آغوش میں سنبھالے گی، وہ ہے کربلا۔ تو جن کے قدموں کے نیچے جنت دبی ہوئی تھی، وہ برستے ہوئے تیروں میں کیوں مسلح بچھا رہے تھے؟ تم کو تو ملے گی کل، جن کو مل چکی تھی اسی دنیا میں جنت، انہوں نے اہمیت بتائی ہے عمل کی۔ اور مصائب میں زیادہ نہیں، 2-3 فقرے عزیزو۔ محبت کا انداز کیا کیا تھا، کس حد تک، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اس وقت کو غور کیجئے، سوچئے کہ جس وقت پہلا حملہ ہوا ہے، اس پہلے حملے میں روایت کہتی ہے 40 سے 50 تک مظلوم کربلا کے ساتھی ایک ساتھ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ 50 آوازیں اٹھی ہوں گی، فرزند رسول ہمارا آخری سلام، کیا عالم ہوا ہوگا مظلوم کربلا کا۔ کیوں نہ مظلوم کربلا یہ اعلان کرے، واللہ ما وجدت اصحابا، خدا کی قسم جیسے صحابی مجھ کو ملے ہیں ویسے صحابی کسی کو نہیں ملے۔ البتہ احساس کے لیے میں یہ فقرہ کہتا ہوں اس منزل میں کہ 22-25 جو بھی بچے تھے وہ دن بھر کام آئے، عصر عاشور تک کام آئے۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک ساتھ 50 ساتھی بچھڑ گئے؟ تو پھر روایت کی بنیاد کے اوپر یہ بات ذہنوں میں آتی ہے کہ جیسے ہی شقی نے کہا تھا لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر میرا جا رہا ہے، اس آواز پر کمانے کڑکی، تیر برسے جیسے پانی برستا ہے، سینے چھلی ہوئے شہید ہوئے، تو میرا تصور کہتا ہے ادھر کمانے کڑکی ہوں گی اور ادھر محبت نے کہا ہوگا تمہارے جیتے جی کوئی تیر حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ ارے چاہنے والوں نے خیمے کے سامنے اپنے جسموں کی دیوار بنا لی، تیر برسے جیسے پانی برستا ہے، آواز دی فرزند رسول ہمارا آخری سلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، رسوائی اور عیب کا سبب نہ قرار دینا، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ یہ ہماری حقیر خدمت، اس کو تو عظیم بنا کر قبول کر لے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس کاروان کو قوت حوصلہ عطا کر، اور یقیناً ادھر سے حوصلہ مل رہا ہے، ورنہ اس بیماری کے عالم میں جس طرح سے مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں نظر آتا ہے کہ انجام دے سکے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، حوصلہ دے، قوت دے، صحت دے، تاکہ یہ کاروان ان کی نگرانی میں آگے بڑھتا رہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہی چند درد بھرے الفاظ کا، ان چند قطرے آنسوؤں کا واسطہ، وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب خطیب اعظم مرحوم، دیگر اراکین جنہوں نے اس ادارے کو فروغ دیا ہے، خدمت کی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے اور حاضرین اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب، مجلس کا ثواب ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرات اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آج رات میں 8:30 بجے